السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، شکیلیت کا فتنہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ ہم یقین نہ کریں ایسے نوجوان بھی ان کے چنگل میں آ جاتے ہیں اور یہ نوجوانوں کو ایک عجیب انداز سے سمجھاتے ہیں اور ایک عجیب طرح کی ان سے پیچھے واچ لگاتے ہیں کہ انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بندہ ہمارے فریب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اور علماء سے متنفر کرنے کے لیے خاص مثال سے ان کو سمجھاتے ہیں۔ یہی سب باتیں کہ کون سی خاص مثال ہے کہ وہ اسے سمجھاتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے کسی آدمی کو اس فتنے میں پھنسانے کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہوں، جماعت میں جڑے ہوئے ہوں۔ خاص طور پر چونکہ جو حضرات جماعت میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں دین کی فکر ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ دین کے نام پر ہی ان کے پاس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے ملیں گے اور یہ کہیں گے کہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں، امت کے حالات بھی بہت خراب ہے، عالم کے یہ حالات ہے، اور ہلکی پھلکی بات کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اس سے ملاقات کر کے وہ کسی اپنے سینٹر میں یا تنہائی میں اس کو لے کر بیٹھیں گے اور تقریباً 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے سامنے خوب دین کی باتیں کریں گے، اسے رلائیں گے تاکہ سامنے والا سمجھے کہ یہ خالص دینی لوگ ہیں اور فکر آخرت کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کی واچ رکھیں گے کہ یہ کسی عالم سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ یہ اگر کسی عالم سے ملتا ہے اور انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسی تعلق سے بات کر رہا ہے تو دوبارہ اس سے نہیں ملتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کسی عالم سے نہیں ملا ہے اور ہماری باتوں میں برابر آ گیا ہے تو تیسری مرتبہ اس سے ملاقات کریں گے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ دین کی باتوں سے حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کی طرف لے کر جائیں گے، اور ان باتوں کے درمیان میں ایک مثال ایسی چھوڑ دیں گے کہ آدمی علماء سے کٹ جائے۔ اور وہ مثال اس طرح دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، حضرت مہدی السلام آنے والے ہیں۔ تو ایک تو علم کتابی علم ہے اور ایک آنکھوں دیکھا ہے۔ تو جو چیز آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور مثال میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مان لیجئے ایک صاحب جو ہے کہ گلی سے گزر رہے تھے، وہاں کچھ لوگ جمع تھے اور رو رہے تھے۔ اب اس نے آ کر مفتی صاحب سے کہا، امام صاحب سے کہا کہ فلاں جگہ جنازہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ جو ہے کہ جمع تھے رو رہے تھے۔ تو مفتی صاحب کہہ رہے کہ بھائی یہ رونا اس بات کی علامت تھوڑی کہ جنازہ ہو گیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ حادثہ پیش آیا ہو، گھر میں کوئی بیمار ہو یا کسی اور جگہ موت ہوئی ہو اور یہاں پر رو رہے ہو لوگ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر موت ہوئی ہو، اس بات کی یہ رونا اس بات کی علامت نہیں ہے۔ اب وہ جو آدمی دیکھ کر آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے دیکھا کہ وہاں جنازے کا ڈولا رکھا ہوا تھا، جنازہ رکھا ہوا تھا۔ تو مفتی صاحب کہہ رہے کہ بھائی جنازہ رکھنا اس بات کی علامت تھوڑی کہ وہاں موت ہوئی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جنازہ رکھ کر کوئی چلا گیا ہو، کسی اور کی موت ہوئی ہو اور قبرستان سے لوٹتے ہوئے وہ جنازہ رکھ کے کوئی چلا گیا ہو۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں لوگوں کو کفن کاٹتے ہوئے دیکھا۔ تو مفتی صاحب کہہ رہے کفن کاٹنے اس بات کی علامت تھوڑی ہے کہ وہاں کسی کی موت ہوئی ہو، یہ تو ہماری مسجدوں میں کفن پہلے سے کاٹ کے رکھتے ہیں، تو وہاں مسجدوں میں رکھنے کے لیے کفن کاٹ رہا ہوگا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ کو یقین آ رہا ہے کہ جنازہ وہاں ہوا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ رو رہے ہیں اور وہاں کفن کاٹا جا رہا ہے، اور مفتی صاحب نے نہیں دیکھا ہے تو وہ باتوں کی تعویل کر رہے ہیں۔ تو ان کا علم کتابی ہے یا سوچ کے باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ درست ہے یا مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی ہے کہ اپنے آنکھوں سے میں نے جو دیکھا ہے، جنازہ دیکھا ہے، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہاں کسی کی موت ہوئی ہے، آدمی یہی کہے گا۔ اور مفتی صاحب نے دیکھا نہیں ہے تو باتوں کو گھما رہے، باتوں کی تعویل کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب کی بات پر صحیح ہے، مفتی صاحب غلط نہیں ہے، لیکن چونکہ کتابی علم ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس طرح کی علامت ہیں۔ تو اس آدمی کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے
اور وہ آہستہ آہستہ علماء سے کٹنا شروع ہوتا ہے. جب ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بالکل علماء سے کٹ چکا ہے، پھر اس کو کہتے ہیں کہ مہدی اسلام عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اس طرف راستے پر لے کر چلے جاتے ہیں یہ لوگ، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. آج ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، بلکہ ہمارے گھروں میں یہ شکیلیں پیدا ہو گئے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ہماری ساری مسجدوں میں یہ لوگ ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. میں والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کچھ بدل رہی ہے، وہ دین کے نام پر جماعت سے زیادہ کچھ کام کر رہے ہیں، گشت سے زیادہ کچھ کام کر رہے ہیں، تو ان کی فکر کریں کہ یہ ان کے دامن چنگل میں آ چکے ہیں. چونکہ یہ لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دین کے نام پر ہی نکلتے ہیں، اور یہ لوگ بالکل دینی حلیے میں ہوتے ہیں. ایک خاص لباس جو کرتا پیجامہ ہوتا ہے وہی پہنتے ہیں، اور جالی والی ٹوپی کے سر پہ ہوتی ہے عام طور پر، اور ان پر اعتکاف واجب کے درجے میں ہے، اس لیے یہ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں. چند سال پہلے نیرول کے جائے مسجد میں پکڑے گئے تھے، ابھی سال گزشتہ ہے، اس سے پہلے یہاں باندرا میں وہ لوگ پکڑے گئے تھے اعتکاف کرتے ہوئے، اور وہاں لوگ کا دماغ خراب کرتے ہیں. تو اعتکاف میں خاص طور پر دھیان رکھے مسجد کے ائمہ، مسجد کے ذمہ داران، کہ یہاں پر ایسے لوگ تو نہیں آ گئے ہیں. اور معلوم کیسے پڑتا ہے؟ جب وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں تو سمجھدار سمجھ کے اطلاع کرتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں اور وہاں جو اصلاح کی جاتی ہے کہ لوگ یہاں پر گھسے ہوئے ہیں. لہٰذا میرے والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو زائد دیکھیں دین کے معاملے میں، جماعت و گشت کے علاوہ، تو متفکر ہو جائے کہ کہیں ان کے دامے فریب میں تو نہیں آ گئے ہیں یہ لوگ. اور اب تو نکاح کے معاملے میں یہ لوگ بتلاتے بھی نہیں ہے کہ میں شکیلی بن گیا ہوں میں، اور وہ نکاح کرنے بیٹھ جاتے ہیں. 4 دن پہلے کی ویڈیو ہے کلیان کی، وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں شکیلی ہوں میں، لیکن نکاح سے پہلے اس نے نہیں بتایا. اور نکاح کے وقت جب معلوم ہوا تو نکاح پڑھانے والے نکاح خواہ جو مولانا صاحب ہے، ان کی ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے وہاں سمجھایا کہ تم شکیلی ہو، تم نے بتایا کیوں نہیں. تو وہ وہاں سے نکاح کرنے سے نکاح نہیں کیا، اٹھ گئے، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. اور ایک واقعہ میں اپنا بتاؤں، میں چند سال پہلے ایک بچے کا نکاح ممرہ میں نہیں ہو رہا تھا، ان کے رشتہ داروں نے خوب کوشش کر کے نکاح کروایا. نکاح کرنے کے بعد جب 1-2 روز ہوئے تو بچی کو معلوم ہوا کہ کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے جو آج تک سنی نہیں. عیسیٰ آ گئے، مہدی آ گئے، میں ملاقات کر کے آیا ہوں میں. تو انہوں نے اس بچی نے اپنے والدین کو بتایا، والدین نے اس لڑکے کے رشتہ داروں کو بتایا کہ بھائی آپ کا جو بچہ ہے یہ آپ کا رشتہ دار تو یہ تو ایسے سے باتیں کر رہا ہے. انہوں نے اس کو بلایا تو معلوم ہو کہ شکیلی بن گیا ہے وہ. ان لوگوں نے ہمیں بلایا سمجھانے کے لیے، ہم لوگ 3 لوگ وہاں پر گئے تو وہاں وہ شخص ایک بات سننے کو تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ اس نئی نویلی دلہن کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا، لیکن وہ شکیل کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوا. وہ پتہ نہیں ان پر کیا سحر کر دیا جاتا ہے، کیا جادو کر دیا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اور بالآخر یہی ہوا کہ جو ہے کہ اس نے بچی کو چھوڑ دیا، لیکن شکیل بن کو اس نے نہیں چھوڑا جس نے عیسیٰ کا دعویٰ کیا ہے. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، میں ائمہ کرام سے اور منتظمین سے اور سمجھدار لوگوں سے، کہ آپ کے پاس کوئی بھی شخص ایسی باتوں کو لے کر آتا ہے تو سب سے پہلی فرصت میں اس کو مسجد کے امام سے ملائیے، اپنے مسجد کے مولانا سے ملائیے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے. وہ وہاں کبھی نہیں آئیں گے، وہاں کبھی نہیں آئیں گے. اور عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کی علامات بتلائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامات بتلائی ہے. اور علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کسی طرح کی کوئی گجلک نہ ہو پہچاننے میں، تعارف میں، وہ دیکھ کر پہچان جائے کہ یہی مہدی ہے اور یہی عیسیٰ ہے. علامت کا مطلب یہی ہوتا ہے. کوئی شخص کو لینے کے لیے آ رہا ہے ایئرپورٹ پہ، آپ جانتے نہیں ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ بھائی میں نے سفید کرتا پہنا ہوا ہے، میں نے عینک لگائی ہوئی ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، اور میرے ازار اس رنگ کی ہے. مطلب علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہچاننے میں تکلیف نہ ہو. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی کے کئی علامات بتلا رہے، حضرت عیسیٰ کی کئی علامات بتلا رہے، کہاں اتریں گے، کہاں جنگ کریں گے. اور یہ علامت کا مطلب کہ بالکل واضح طور پر کہ ایک ادنا سے ادنا جو ہے کہ عقل والا بھی سمجھ جائے کہ یہ مہدی یہ عیسیٰ ہے. یہ علامات اتنی واضح ہیں، مگر یہ خبیث النفس، یہ ابلیس اور یہ شیطان لوگ اس کی تعویلیں کرتے ہیں اور تعویلوں میں لوگوں کو گھماتے ہیں اور کسی کی بات کو سننے پر راضی نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے سامنے علامتوں کو رکھنے کے بجائے اگر مختصر وقت ہو تو آپ 3-4 باتیں کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ ان سے یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یا گھر میں چھپ کر بیٹھیں گے وہ، یا لوگوں کے سامنے آئیں گے؟
تو وہ کہے گا چھپ کر بیٹھیں گے یا سامنے آئیں گے، کوئی بھی تو بات کہے گا. چھپ کر بیٹھیں گے تو کہہ ہی نہیں سکتا چونکہ کسی روایت میں نہیں آیا ہے. تو آپ اس سے کہے یہ تمہارا شکیل جو ابلیس ہے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ چھپ کر کیوں بیٹھا ہے، وہ اس کو سب کے سامنے آنا چاہیے. نمبر 2، روایتوں میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو بہت سارے عیسائی، یعنی عیسائیوں کا ایک بڑا طبقہ ان پر ایمان لے آئے گا، یعنی مسلمان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے گا. اس شکیل کے ہاتھ پر کتنے کرسچن ہیں جو مسلمان ہوئے وہ بتائیے ذرا. اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. آپ تیسرا سوال ان سے یہ کریں عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائیں گے تو کیا لوگوں سے یہ کہیں گے میں عیسیٰ ہوں مجھے مانو، اور نہ ماننے والے کو کافر کہیں گے؟ یہ تو جو اس کو نہیں مانا اس کو کافر کہہ رہا ہے اسے، اور یہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں مجھے مانو. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا لوگوں کو دعوت دیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں مجھے مانو اور دلائل پیش کریں گے وہ، اور نہ ماننے والے کو کافر کہیں گے وہ؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اب چوتھا سوال یہ کریے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا اپنے حواریین کو اور اپنے ماننے والوں کو لوگوں میں چھوڑیں گے کہ تبلیغ کرو عیسیٰ آ گئے عیسیٰ آ گئے میں آ گیا ہوں میرے ہاتھ پر بیعت ہو جائے؟ کوئی بات اسی روایت میں نہیں آتی ہے. تو لوگ وہ دیکھ کر کہیں گے عیسیٰ ایسا تشریف لے آئے، اور یہ تو اس کے گرگے یعنی شکیل کے گرگے لوگوں میں گھوم پھر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو یہ کہاں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو ہے کہ حواریین کو اپنے بندوں کو چھوڑیں گے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اور لوگوں کو کہنے کے لیے کہ میں عیسیٰ آ گیا ہوں؟ میں صحیح لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے گرگوں کو چیلوں کو چھوڑا ہوا ہے دعوت دینے کے لیے. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لہٰذا چند باتیں دوبارہ خلاصے کے طور پر کہہ رہا ہوں میں کہ جو مثال دیتے ہیں وہ مثال آپ لوگ سمجھ لیجئے اور اپنی مسجدوں میں بتائیے کہ اس مثال سے لوگوں کو بہکاتے ہیں. نمبر 2 کہ جب بھی اپنی بچی کا نکاح ہو تو صاف طور پر پوچھ لیا جائے کہ تم شکیلی تو نہیں ہو، اس لیے کہ میں اندازہ نہیں ہوتا ہے کون شکیلی ہے کون شکیلی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ کو مکمل اطمینان ہے کہ ہمارے گھر کا فرد ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن پرائی جگہ پر آپ جو ہے کہ جو رشتہ لگانے والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے رشتہ لگاتے ہیں تو آپ ضرور تحقیق کر لیجئے کہ شکیلی تو نہیں ہے، شکل سے کوئی تعلق تو اس کا نہیں ہے. اور لوگ چھپاتے ہیں اور وہاں کھلم کھلا بات صاف طور پر بات کر لیے، اس لیے کہ یہ شکیلی جو بن جاتا ہے بے اتفاق علماء امت، چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو چاہے دیوبندی ہو، سارے اسے کافر مانتے ہیں. تو آپ اپنی بچی کو کسی کافر کے گھر پر دے رہے ہیں، اس لیے اللہ کے واسطے خوب تحقیق کریں. نمبر 3 اپنی مسجدوں میں خاص طور پر رمضان میں اعتکاف پہ خیال رکھے کہ شکیلے تو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. نمبر 4 اپنے گھر کے بڑے اپنے بچوں پر دھیان رکھے. دین کے معاملے میں ان کی ایکٹیویٹیز اگر زیادہ لگ رہی ہے، جماعت کے گشت اور جماعت کے وقت اوقات کے علاوہ بھی کچھ زیادہ ایکٹیویٹیز ہے تو ہوشیار ہو جائے کہ کہیں یہ شکیلوں کے دامے فرے میں تو نہیں آ گئے. اور نمبر 5 یہ جو علامتیں میں نے بڑی بڑی باتیں موٹی باتیں بتائی ہیں، علامات کے علاوہ وہ بات یاد رکھ لے. یہ سوال ان سے کریں، انشاءاللہ ان کے پاس جواب نہیں ہوگا اور وہ لاجواب ہو کر وہاں سے لوٹیں گے اور انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ میں رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.